پروگرام حق کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام عباسی۔ ناظرین، بیرون ملک جانا، اپنا مستقبل سنوارنا، اچھی ملازمت اختیار کرنا ہر پاکستانی کا خواب ہے، اور یہ خواب کیسے پورا ہوگا، کیسے آپ بیرون ملک جا کے اچھی ملازمت اختیار کر سکتے ہیں، اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین، ان سب سوالات کے جوابات لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پیس گروپ آف کمپنیز اور برائٹ ویزا کنسلٹنسی کے CEO اسفندیار خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار کمنگ ہیئر، اور بہت اچھا لگا آپ لوگ دوبارہ سے آئے ہمارے آفس میں، موسٹ ویلکم جی، بہت شکریہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ برائٹ ویزا کنسلٹنسی ہے کیا اور یہ کب سے کام کر رہی ہے؟ یہ 2010 سے ہمارا ہے برائٹ ویزا کنسلٹنسی، اور یہ بیسیکلی ہمارا ہے کیریئر کونسلنگ کا بھی ایک قسم کا ادارہ ہے، جو بعد میں نے سوچا کہ آج کل اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ جو ہے نا دشواری ہو رہی ہے آئٹس کرنے میں، PTE کرنے میں، ڈیلنگو کرنے میں، تو میں نے اس کے ساتھ ہی ایک اور انسٹیٹیوٹ کھولا ہے جو لوگوں کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہے نا فری آف کاسٹ ہم ٹریننگ دیتے ہیں آئٹس کی، فری آف کاسٹ انگلش لینگویج کی، ڈیلنگو کی، جس میں جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نہیں بھی آتے ان کو بھی ہم جو ہے نا گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے اس وجہ سے کہ کوئی اسٹوڈنٹ میرے پاس آتا ہے جس ملک میں اس نے جانا ہے وہاں پہ کون سی اسکل اس ٹائم چاہیے ہوتی ہیں، یہ کوئی بھی بات نہیں کرتا ایکچولی، نہ کسی کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، تو میں ان کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اس ملک میں یہ اسکلز آپ ڈیورنگ اپنے پیپرز کے دوران یہ چیزیں آپ کے پاس یہ اسکلز ہونی چاہیے، یہ اسکلز سیکھیں تاکہ آپ کو وہاں پہ جاب بھی آپ کی کہیں نہیں کی لگ سکے اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں، اور جو ہے نا وہاں پہ اپنی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت برائٹ ویزا کنسلٹنسی کس کس شہر میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے؟ جی، ہمارا بہت گرینڈ اوپننگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ 15 آف نیکسٹ منتھ، 15 آف مئی کو کراچی کے اندر DHA میں اور توحید کمرشل میں میں نے آفس لیا ہے، تو بہت گرینڈ اوپننگ ہے ہماری 15 کو۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ بہت جلد لاہور بھی آفس کھول رہے ہیں، کراچی میں تو کھول رہی ہے، اور مانسرا، کیونکہ بیسیکلی میرا تعلق مانسرا سے، تو وہاں بھی میں آفس کھولوں گا انشاءاللہ ودن 2 اور 3 منتھس میرا پروگرام انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ نے کراچی کا ذکر کیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں آفس کھولنا کیسے آپ کے ذہن میں ہے کہ کراچی میں بھی آپ کا آفس ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں پہ آپ کراچی کا ذکر کرتے ہیں، کراچی میں اس ٹائم بہت ایک تو بڑی مارکیٹ ہے کراچی، اور انڈسٹریل شہر ہے پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا شہر ہے، تو وہاں پہ میں نے یہ ریسرچ کی کہ جو چیزیں میں آفر کر رہا ہوں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں، اسپیشلی جو ہم آن لائن پاکستان کی ورچوئل اکیڈمی ہے پہلی، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کیریئر کونسلنگ کی بھی ضرورت ہے، اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں پنڈی اسلام آباد میں تو اتنا مطلب کمپٹیشن ہے، کراچی میں بھی ہے لیکن اس حوالے سے اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے۔ ہمارا مین فوکس کیریئر کونسلنگ ہے، مین فوکس ہمارا، چاہے ہمارے سے اسٹوڈنٹ جائے یا نہ جائے، ہمارا مین فوکس اس کا جو ہے نا اس کو انگلش لینگویج کا کورس سکھانا۔ اگر کسی کو میٹرک بیس پہ بھی کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے فری، تو میں نے ٹیچرز رکھے ہوئے ان کے لیے، تو ان کو فری آف کاسٹ ہم جو ہے نا، چاہے وہ ہم سے جاتا ہے یا نہیں جاتا، تو یہ کار خیر ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکھتا ہے انگلش لینگویج اور اس کو جو ہے نا یہ چیزیں اسکل آگے کام آتی ہے۔ چونکہ آپ اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ برائٹ ویزا کنسلٹنسی سے اسٹوڈنٹس کیسے استفادہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ باقاعدہ سے اپائنٹمنٹ کا آپشن موجود ہے، وہ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جس کسی ملک بھی جانا چاہتے ہیں اس سارے ملک کی یونیورسٹیز کی بھی ہمارا جو پینل ہے اس کی انفارمیشن میں ان کو دے سکتا ہوں آن دا اسپاٹ، اور سب سے مین چیز یہ ہے ان کی کیریئر کونسلنگ نا، میں اس بات پہ پھر آتا ہوں کہ کیریئر کونسلنگ، اور وہ جا کے وہاں پہ کس کورس میں جانا چاہتے ہیں، کہ اسٹوڈنٹ ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، وہ جا کے انجینئرنگ میں اگر وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس نے تو پیچھے ساری پڑھائی جو ہے نا میڈیکل کی ہے، تو اس کو جو ہے نا میں پورا اس کا جو ہے نا گائیڈ کرتا ہوں، باقاعدہ سے اس کی کنسلٹنسی میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ جی صحیح سر، جو حضرات ایسے ہیں جو باہر جا کے اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا نوکری کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو برائٹ ویزا کنسلٹنسی ہے وہ کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی، سب سے پہلے تو کاروبار کرنے کے لیے آپ کے پاس بزنس مائنڈ کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں جیسے کہ لاسٹ ٹائم سر نے بھی بتایا تھا 70 to 80% بزنس فیلئر کا شکار ہیں۔ فیلئر کا اس وجہ سے شکار ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کرائسس مینجمنٹ سیل، اس میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آپ کے بزنس پہ برا وقت آ جاتا ہے، کاروبار پہ جب برا وقت آ جاتا ہے تو اس کو آپ کس طرح مینیج کریں،
ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کرائسس مینجمنٹ سیل ہونا چاہیے کہ کاروبار پہ کوئی ایسا فائنینشلی برا وقت آ جائے تو وہ آپ کا کاروبار جو ہے نا تسلسل کے ساتھ چلتا رہے. جی. تو جہاں تک کاروبار کی بات آپ نے کی تو دبئی کے اندر ہمارا کمپنی فارمیشن کے ریگارڈنگ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی بھی اپنی کمپنی کھول سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہی ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باہر جا کے دیکھیں کاروبار سب سے بڑی چیز ہے, کاروبار جو ہے نا سنت ہے, تجارت ہے جو ہے نا. تو وہ ہمارے آقا دو جہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے آفس پہ کہ ان کے بزنس رول لکھے ہوئے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزنس رول لکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اس چیزوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور میں تو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ بزنس چینل کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ بزنس چینل ہو جہاں پہ یوتھ کو ایک اویئرنیس تو ہو کہ یہ بزنس چینل ہے, ہمیں آگے ان فیوچر کیا کرنا چاہیے, کون سی چیزیں, کون سے بزنس سے کارآمد ہیں, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اور ہم جو ہے نا اپنے ہی مختلف مسائل میں ہر نوجوان الجھا ہوا ہے, بلکہ یہ چیز کہ وہ اپنے بزنس پہ توجہ دے اور بزنس کس طرح کھولتے ہیں, کس طرح بزنس پلان کرتے ہیں, وہ پلاننگ سوچے نا, ٹھیک ہے, باقاعدہ سے پلان کر کے اس کے بعد بزنس کرے, باقاعدہ سے پہ ریسرچ کرے. جی یہ چیز ہے. بزنس چینل کی آپ بات کریں تو بزنس چینلز کے حوالے سے آپ کیا اپڈیٹس ہیں, کہ سیمینار وغیرہ آپ لوگ سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں یا کیسے ان کو تربیت دی جائے؟ دیکھیں جو بزنس چینل ہے اس کے متعلق میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا, مجھ سے کافی لوگ انٹرنیشنلی بھی رابطے میں ہیں. وہ جلد ہی جولائی کے مہینے میں ہم لوگوں کا پلان ہے, اس کو ہم باقاعدہ سے پاکستان میں یہ چیزیں آن پروسیس جا رہی ہیں کچھ, تو ہمارا پلان ہے کہ اس کا ایونٹ بھی کروا رہے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں, ان کے کیا مطلب کاروباری پہ اس کا کس طرح امپیکٹ کریٹ ہوگا پازیٹیو اس بزنس چینل کا, وہ بھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں. تو اس میں میرے ساتھ ایک ٹیم ان ٹچ ہے, میں نیکسٹ انٹرویو میں اس ٹیم کو آپ سے ملاؤں گا. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے برائٹ ویزا کنسلٹنسی کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ بہت مین چیپٹر ہے کیریئر کاؤنسلنگ. پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا. آپ ایز اے کنسلٹنسی میں کیریئر کاؤنسلنگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں, کیریئر کاؤنسلنگ کو اسٹوڈنٹ کو انکریج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مین چیز یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے, ایک کرائٹیریا ہے ہر ملک کا, ایک پالیسیز ہیں ہر ملک کی, ان کو فالو کرنا چاہیے کہ یہ ملک کی یہ پالیسیز ہیں, یہ ڈاکومنٹیشن ہے. وہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز چاہیے, مین چیز کہ یہ سکلز میرے پاس ہونی چاہیے کہ میں وہاں پہ جا کے جاب کروں. اور سب سے مین چیز کیریئر کاؤنسلنگ کی آپ نے جیسے بات کی کہ جو اس کی اپنی فیلڈ ہے, ایک بچہ FSC کا ہے یا اس نے میڈیکل کیا ہوا ہے, تو اس کو چاہیے وہ اچھے مارکس ہیں کہ وہ نہ انجینئرنگ کے بجائے یا مینجمنٹ یہ بزنس مینجمنٹ کے بجائے وہ اس میں جائے MBBS میں جائے, اور MBBS کے بھی ہمارے پاس بہت اچھے آپشن ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم اس کو فری آف کاسٹ کنسلٹنسی اور فری آف کاسٹ انٹرویو کی بھی ٹریننگ, اور ویسے بھی آئٹس اور پورے بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آئٹس فری کراتا ہو, PTE فری کراتا ہو, ٹھیک ہے. ہمیں اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ہم سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے, ہمیں اس چیز سے انٹرسٹ ہے کہ ایک یہ کار خیر ہے اور خدمت ہے اپنے جو ہے نا ملک و قوم کی. جی سر آخر میں ہماری یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان کی تو یوتھ آلموسٹ 70% پاپولیشن یوتھ پہ مشتمل ہے, اور یوتھ اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے. میرے پاس اکثر نوجوان یہاں آتے ہیں, گھر سے ان کو بھیج دیتے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں ہم نے جانا ہے, بس یہاں سے نکلنا ہے. لیکن میں ان کو یہ چیز کہ جس ملک میں بھی جانا ہے اس کے متعلق کم از کم آپ ریسرچ کریں کہ وہاں پہ کون سی سکلز ہیں, چاہے آپ اسٹڈی پہ جا رہے ہیں, جاب پہ جا رہے ہیں, اس ملک میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا کیا مواقع ہیں, ٹھیک ہے. کس چیز کی اسکل کی وہاں پہ آپ جو ہے نا اپنی اسکل کا آپ لوہا وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے نا اس سے آپ وہاں پہ ایزیلی اپنی فیملی کو, اپنے ملک کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز انتہائی زیادہ ضروری ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسپیشلی بہت زیادہ جو ہے نا ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے, اس کے لیے تو میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ نوجوانوں کو ایسا, لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا, ایک ایسی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ باہر جانے کے لیے ان کو باہر کس طرح رہنا ہے, کس سے کس طرح بات کرنی ہے. ہر نوجوان جو جاتا ہے, میں تو یہاں پہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ملک کا وہ ایمبیسڈر بنے, جا کے وہاں پہ ملک کی تعریف کرے, ٹھیک ہے,
کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ملک جو ہے نا ماں ہے، اور یہ ایمان کا درجہ ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں ملک کے نوجوانوں کے لیے، اسی لیے میں نے یہ فری IT سینٹر کھولا تاکہ نوجوان یہاں پہ آئیں، اور جو ہے نا جو جاتا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے نہیں جاتا، کم سے کم انگلش لینگویج اسکل سیکھ کے وہ کسی کال سینٹر میں جاب کر سکتے ہیں، کسی کو پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ اچھا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. تو بہت شکریہ جی، نائس ٹو ہیو یو. جی تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان حیدر اسلام عباسی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.